ناظرین، دوسری خبر جو ہے وہ سارے پاکستان کے لیے شرم کا باعث بھی ہے، دکھ کا باعث بھی ہے، تکلیف کا باعث بھی ہے، اور پاکستان کے نظام پہ، خواہ وہ حکومت نظام ہو، انتظامیہ کا نظام ہو، خواہ وہ عدلیہ کا نظام ہو، سب کے اوپر ایک بہت بڑے سوالیہ نشان کے طور پر آیا ہے۔ پاکستان کے وزیر قانون جناب تارڑ صاحب نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں پوری قوم کے سامنے اس بات پر معافی مانگی کہ گزشتہ دنوں چند مہینے پہلے جو سپریم کورٹ کے اندر 2 ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے وہ میرٹ کو بائی پاس کر کے کی گئی ہے۔ اور اگر بہت ہی سمپل الفاظ میں کہا جائے کہ میرٹ کو اگر آپ بائی پاس کرتے ہیں تو آپ نے ان لوگوں کی حق تلفی کی، ان پاکستانی قابل ججز کی حق تلفی کی جن کا حق یہ تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے جج بنتے، لیکن ان کے ساتھ شدید ترین ناانصافی کی۔ اور وہ ناانصافی کس نے کی؟ اس ججز کی کمیٹی نے کی جس کی کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی سپریم کورٹ کے اندر جج اپوائنٹ کرنے کی، اور یہ کمیٹی بھی سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججز کے اوپر مشتمل تھی۔ اور اس کی سربراہی کون کر رہے تھے؟ خود ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب عطا بندیال صاحب، عمر عطا بندیال صاحب کر رہے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ باتیں عام طور پہ تو ہر جگہ سنی جاتی ہیں کہ جی وہ اسکول کے اندر اپوائنٹمنٹ ہو گیا ٹیچروں کا، وہ حکومت نے فلانی جگہ رشوت لے کے اپوائنٹمنٹ کر دی، وہ فلانے شخص نے اس نے حکام نے اپوائنٹمنٹ کر دی، وہاں اس ادارے کے اندر رشوت اور سفارش کے اوپر اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو اب یہ خبر کہ سپریم کورٹ میں یہ کام کیا جاتا ہے، اور اطلاعات کے مطابق یہ کام کسی کمپرومائز کی وجہ سے ہوا ہے۔ حکومت 2 جونیئر ججز کو سپریم کورٹ کے اندر ایلیویٹ کر دیا گیا، میرٹ کو بائی پاس کر کے، حقداروں کی حق تلفی کر کے۔ تو یہ کیا پیغام گیا ہے پورے پاکستان کے پاس کہ وہ کس کے پاس اب جائیں گے یہ فریاد لے کر کہ ان کی میرٹ کی بات سنیں، اور پھر کس منہ سے یہ ہمارا جو معزز ترین ادارہ ہے، ہمارے معزز ترین سپریم کورٹ کے جو جج ہیں، وہ یہ میرٹ کے کیسز سنیں گے اور وہ یہ ہمیں درس دیں گے، بھاشن دیں گے، نصیحتیں کریں گے کہ اس ملک کے اندر میرٹ کا نظام قائم ہونا چاہیے۔ اور خود حکومت کے لیے کتنی بڑی شرمندگی کا باعث ہے کہ اس نے یہ جو حرکت کی ہے، یہ تو مجرمانہ حرکت ہے کہ انہوں نے اس لیے ووٹ دیا کہ 2 جونیئر ججز جو ہیں کسی مصلحت کے تحت اپوائنٹ ہو جائے اور میرٹ جو ہے اس کی دھجی اڑ جائے۔ تو کیا یہ حکومت ہمارے پاس ہے کہ جو میرٹ کی دھجیاں جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے جج کے اپوائنٹمنٹ میں اڑاتی ہے؟ تو عام جو اس کے حکام تھے اور عام جو وہ وزیر وغیرہ ہیں اور عام جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں، ان کو اپوائنٹ کرنے کے لیے پھر میرٹ کی دھجیاں کس طرح اڑائی جاتی ہوں گی؟ یقینی بات ہے کہ یہ سوال جو ہے یہ پاکستان کا ہر شہری کرنے کا حق رکھتا ہے، کیونکہ اس سے اس کے حقوق کی شدید حق تلفی ہوئی ہے۔ ان ججز کی حق تلفی ہوئی ہے جو سینئر تھے، جنہیں بائی پاس کر کے، جن کے میرٹ کو فورگو کر کے، جن کے میرٹ کو ختم کر کے، شدید ناانصافی کر کے جونیئر ججز کو وہاں پہ لگا دیا گیا۔ تو اس پہ صرف حکومت کو کے وزیر کو ہی شرمندہ ہو کر سارے قوم کے سامنے اعلان کیا، اور اس پہ ہمیں خوش نہیں ہو جانا چاہیے، یا حکومت کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ جی انہوں نے تو شرمندگی، اس پہ باقاعدہ سزا ملنا چاہیے۔ اور ناانصافی کی ان لوگوں کے ساتھ، تو سب سے پہلے تو انہیں یہ ناانصافی جو کی گئی ہے اس کو دوبارہ انصاف میں تبدیل کرنا چاہیے۔ یہ اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہوتا ہے کہ اگر کوئی 1 سال بعد نہیں، 10 سال بعد اور 20 سال بعد بھی یہ دنیا بھر کے اندر انصاف کیا جاتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے تو اب ان کے ساتھ انصاف کیا جائے، انہیں واپس ان کی جگہ کے اوپر لگایا جائے۔ کوئی مصلحت، کوئی چیز آڑے نہیں آنا چاہیے میرٹ کی، خاص طور پہ سپریم کورٹ کے اندر۔ اب کیا، اور پھر ان جونیئر ججز کو جو کہ میرٹ کو بائی پاس کر کے سپریم کورٹ کے جج بنے ہیں، انہیں بھی اعتراف کرنا چاہیے ساری پاکستانی قوم کے ساتھ کہ انہوں نے ایک غلط کام کیا ہے، انہیں قطعاً یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہیں اہل افراد کے اوپر اگر بائی پاس کیا گیا تو انہیں خود سے اب سے وہ چھوڑ دینا چاہیے اور پورے پروسیس سے گزرنا چاہیے تاکہ میرٹ کی بات جو ہے وہ قائم ہو۔
یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستانی قوم کا معاملہ ہے۔ اس میں اپوزیشن جو کہ روز شور مچاتی ہے اور حکومت کے اوپر تنقید کرتی ہے، عدلیہ اور انصاف کے نظام کے کا نام لے کر وحیاں دیتی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم معزز جج صاحبان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اب انہیں پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستانی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے، انہیں میرٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، انہیں بھی آگے بڑھ کر یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ اگر یہ جو معافی مانگی گئی ہے یہ بالکل صحیح ہے، میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اور اہل افراد کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے، اور انہیں اس اعلیٰ ترین عدلیہ کے اندر جج بنانے کے بجائے جونیئر لوگوں کو بائی پاس کر کے اور میرٹ کو بائی پاس کر کے یہ کام کیا گیا ہے، تو اب انہیں یہ کہنا چاہیے، خود کہنا چاہیے اور استدعا کرنی چاہیے سپریم کورٹ سے انہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ انہیں مطالبہ کرنا چاہیے۔ اس میں کیا افسوس کی بات ہے، کیا ایک سٹیزن کا رائٹ نہیں ہے کہ اگر انسانی حقوق کی میرٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور وہ بھی ہمارے اعلیٰ ترین عدلیہ میں، تو اس کو اب کریکٹ ہونا چاہیے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے گریباں منہ اٹھا کر دیکھیں۔ پہلے ہی ساری دنیا کے اندر پاکستان کے عدالتی نظام کی جو پوزیشن ہے وہ سب کے سامنے ہے، ہم اسے دہرانا نہیں چاہتے، ہم اس کو اپنے منہ سے ادا نہیں کرنا چاہتے۔ سارے معزز جج صاحبان کو بھی پتہ ہے، سارے سیاستدانوں کو بھی پتہ ہے، سارے اہل دانش کو بھی پتہ ہے، سارے ان لوگوں کو بھی پتہ ہے جو کہ ہر وقت کھڑے رہتے ہیں، ان وکلاء کو پتہ ہے، بڑے بڑے وکلاء کو جو ہر وقت ہمارے کو یہ دست دیتے رہتے ہیں کہ اس آرٹیکل آئین کے تحت یہ ہونا چاہیے، اس آرٹیکل آئین کے تحت یہ ہونا چاہیے، اس لیے ہمیں سپریم کورٹ کا ساتھ دینا چاہیے، اس لیے ہمیں سپریم کورٹ کی حمایت کرنا چاہیے، ججز صاحبان کو محترم سمجھنا چاہیے، ان کے ہر فیصلے کا سر جھکانا چاہیے۔ اب ان بڑے بڑے ماہر وکلاء کے ساتھ سے یہ سوال پیدا بھی کیا جا سکتا ہے کہ جناب آپ یہ جو بار کونسلز میں بیٹھے ہیں، آپ یہ جو بڑے ماہر بنے ہوئے ہیں، ساری زندگی آپ نے یہ جو اپنی وکالتیں کی ہیں اور کروڑوں اربوں روپے کمایا ہے اور نام بھی کمایا ہے پاکستان کے اندر، اور لوگ آپ کو معزز بھی سمجھتے ہیں، تو کیا اس قوم کا آپ کے اوپر یہ حق نہیں بنتا کہ آپ بھی یہ کھڑے ہو کے کہیں کہ جناب یہ ناانصافی کیوں کی گئی ہے اہل لوگوں کے ساتھ، اور کیوں ایسا کام اعلیٰ ترین عدلیہ کے اندر کیا گیا ہے، اگر ہو بھی گیا ہے تو اس کی کریکشن کیوں نہیں کی جاتی؟ اور اس معاملے کے اندر یہ کوئی احتجاج نہیں ہے، یہ کوئی معذرت سے تمام جج صاحبان سے یہ کوئی ان کی کسی قسم کی بھی وہ نہیں ہے، جسے کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو وزیر قانون نے کہا ہے۔ یہ شرم تو سب سے پہلے حکومت کو آنی چاہیے کہ وہ کیسی حکومت ہے، تو اس کے بعد جہاں وہ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے وہاں بھی تو کریکشن ہونا چاہیے۔ جب دوسرے اداروں کے اندر یہ کریکشن ہو جاتی ہے، اگر غلط اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے تو اسے ہٹا کر دوسرا صحیح آدمی لگا دیا جاتا ہے، تو کیا سپریم کورٹ میں یہ نہیں ہو سکتا؟ یہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہماری وہ اعلیٰ ترین عدالت ہے سپریم کورٹ، ہمارے چیف جسٹس، معزز چیف جسٹس جو ہیں وہ ہمارے اعلیٰ ترین منصف ہیں، ہمیں ان کے اوپر بھروسہ ہے، ہم ان کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ہم ان کے اوپر اعتماد رکھتے ہیں کہ وہ انصاف کا بول بالا کریں گے۔ سارا پاکستان، سارے پاکستانی عوام جب انہیں کہیں سے انصاف نہیں ملتا، میرٹ بائی پاس ہوتا ہوا نظر آتا ہے، تو وہ ان کے در کے اوپر آتا ہے، ان سے داد رسی چاہتا ہے، تو خدا را آپ بھی یہ داد رسی کر دیں۔ آپ